سنت و نوافل سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اگر موقع ہے تو تھوڑی دیر تشریف رکھیں، تھوڑی دیر قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفلق ہے جس کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی۔ یہ مکی سورتوں میں سے ہے اور اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مدنی سورتوں میں سے ہے۔ یہ اور اس کے بعد والی سورت یعنی سورۃ الناس دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ تو سورہ فلق جو ہے مکی صورتوں میں سے ہے اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اور اس صورت میں 5 آیات ہیں۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے، اکثر حدیث کی کتابوں میں بخاری اور مسلم وغیرہ میں یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کا شان نزول جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ جادو کرنے والا شخص قبیلہ بنو زریق کا لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ طبعی اور بشری طور پر بعض باتیں یا بعض کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کھانے سے فارغ ہو گئے لیکن اس جادو کے اثر سے یہ کہتے تھے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ جو جادو کا اثر ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ طبعی اور بشری چیزوں پر ہوا تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ زندگی ہے اور جو اوصاف ہیں اور جو نبوت و رسالت ہے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض حضرات سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر آپ پر جادو کا اثر ہوگا تو نبوت و رسالت جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے وہ شک کے دائرے میں آ جائے گی، شبہے کے دائرے میں آ جائے گی۔ اس لیے بعض حضرات سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر یا جادو نہیں ہوا تھا۔ لیکن حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں، خاص طور سے صحیح بخاری کے اندر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور جادو کرنے والا شخص لبید ابن عاصم تھا اور اس کی بیٹیاں تھیں، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبعی اور بشری جو تقاضے ہوتے ہیں، جو زندگی ہوتی ہے، اس پر اثر انداز ہوا تھا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ضعف اور کمزوری بھی کافی آ چکی تھی۔ یہ جو جادو ہوا تھا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ 2 شخص آئے، ایک آپ کے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک آپ کے پیروں کی طرف، اور دونوں نے گفتگو شروع کی اور یہ کہا کہ اس شخص کو کیا ہوا؟
دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہو گیا ہے، سحر ہو گیا۔ پھر سوال ہوا کہ کس نے کیا ہے؟ تو بتلایا گیا، دوسرے ساتھی نے بتلایا کہ لبید ابن عاصم نے کیا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ تو پھر دوسرے شخص نے جواب دیا کہ کنگھی کے جو دانے ہوتے ہیں اور کچھ موئے مبارک، کچھ بال مبارک پر جادو کر کے اس کو نر کھجور کے خوشے کے اندر اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے؟ تو دوسرے ساتھی نے بتلایا کہ ذی اروان نامی کنویں کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے۔ پھر سوال یہ ہوا کہ اس کے خاتمے کی صورت کیا ہے، اس سے جو ہے نجات کیسے ملے؟ اس نے بتلایا کہ اس پانی کو نکالا جائے اور اس پتھر کے نیچے سے اس جادو کی ہوئی چیز کو نکالا جائے۔ تو پھر سوال ہوا کیا یہ ایسا کرنے سے وہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا؟ تو اس دوسرے شخص نے جو جواب دے رہا تھا اس نے کہا کہ ہاں، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ صبح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو ساتھ لیے اور اس مقام پہ پہنچے اور اس کنویں پر پہنچے۔ اس کنویں کا پانی خالی کیا گیا اور اس پتھر کو ہٹایا گیا، تو اس کے ساتھ وہ چیز نکلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کنگھی کرتے تھے، وہ کنگھی کا ایک دانہ، دانے سے مراد یہ ہے کہ وہ لمبا جو حصہ رہتا ہے وہ ایک ٹکڑا اس کا، اور کچھ موئے مبارک یہ ایک تانت کی رسی میں بندھے ہوئے تھے، گرہیں لگی ہوئی تھیں اور 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، گیٹھی لگی ہوئی تھی، اور اس کو نر کھجور کے خوشے کے اندر اس کو چھپا کر رکھا گیا تھا۔ جب نکالا گیا اور اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں سورتیں دے کر بھیجا، اور حضرت جبریل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایک آیت پڑھتے جائیے اور ایک گرہ کھولتے جائیے، ایک گیٹھی کھولتے جائیے۔ چنانچہ یہ دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت کو پڑھتے ایک آیت کو پڑھتے جاتے اور ایک گرہ کو کھولتے جاتے، اس طرح سے 11 گرہیں کھل گئی اور آپ پر جو جادو کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ اس سورت کا شان نزول ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، سحر کا اثر ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ 2 سورتیں نازل فرمائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 سورتیں ایسی ہیں کہ ہر تکلیف اور پریشانی اور ہر سحر اور جادو اور ہر طرح کی پریشانی کا توڑ اس سورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی کہ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے، اور یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو صبح کے وقت سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور یہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لے تو شام تک ہر بلا اور ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا، اور شام کو اگر پڑھ لے تو صبح تک ہر بلا اور ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ یہ 2 سورتوں کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے حفاظت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ 2 سورتیں نازل ہوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے کے معمولات تھے، یعنی اللہ رب العزت سے جنوں اور انسانوں کی نظر سے حفاظت کے لیے دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معمولات کو چھوڑ دیا اور یہ 2 سورتوں کی تلاوت کرنے لگے۔ یعنی رات کو سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 سورتوں کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لیتے تھے
اور اپنے ہاتھوں کو پہلے چہرے پر، پھر سر پر، پھر دائیں طرف بائیں طرف، سامنے کے حصے اور پھر پیٹھ کے حصے کی طرف ان ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرنے کا ہمیشہ کا معمول رہا۔ چنانچہ موطا امام مالک ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکلیف کے وقت معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا، تو آپ کافی کمزور ہو گئے تھے اور آپ اپنے زبان مبارک سے یہ صورتیں نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ صورتیں پڑھتی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر میں پھونک مار دیا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو میں پکڑ کر آپ کے جسم اطہر پر اس کو پھراتی تھی۔ اور میں ایسا کیوں کرتی تھی؟ میں اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کیوں نہیں پھراتی تھی؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی جو برکت ہے وہ برکت میرے ہاتھوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جو برکت ہے، جو دست شفا کہا جاتا ہے، ہاتھ میں جو شفا ہے وہ میرے ہاتھوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پھونک مار کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس کو پھراتی تھی۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر اور یہ دونوں صورتوں کے اندر خاص طور سے جو تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، سحر اور جادو کا توڑ اللہ رب العزت نے اس صورتوں کے اندر رکھا ہے، اور اس کا معمول بنانا چاہیے۔ صبح اور شام سورہ اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور سوتے وقت جو ہے معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں اور اس کو اپنے جسم پر پھیر لیا کریں۔ ہر طرح کی آفت، بلا اور پریشانی سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ صبح کے رب، فلق کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کے پھٹنے کو، اور فلق اس سے یہاں جو معنی کیے گئے ہیں اور جو مراد لیا گیا ہے کہ رات کی تاریکی اور رات کی اندھیرے کو اللہ رب العزت اس کو پھاڑتے ہیں اور صبح کا اجالا اور صبح کی روشنی کو نمودار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ فلق کے معنی پھٹنے کے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو عموماً بہت ساری چیزیں پھٹنے کے بعد وجود میں آتی ہیں۔ ایک گٹھلی جب وہ پھٹتی ہے تو اس سے درخت اگتا ہے، ایک دانہ جب پھٹتا ہے تو اس سے کوپل اگتی ہے اور اس سے پودے اگ کر اور پھر اس سے نشو و نما پا کر اس سے جو ہے غلہ پیدا ہوتا ہے۔ زمین پھٹتی ہے تو اس سے نباتات اگتے ہیں، اور جب پہاڑ پھٹتا ہے تو اس سے چشمے اور جھرنے پھوٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب رات کی تاریکی پھٹتی ہے، دور ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو صبح کا اجالا اور دن کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ صبح کے رب کی پناہ مانگیے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ جو پروردگار رات کی تاریکی کو، رات کے اندھیرے کو ختم کر کر دور کر کے، جو رب دن کے اجالے کو اور دن کی روشنی کو نمودار کر سکتا ہے، اس رب سے جب آپ پناہ مانگیں گے تو وہ رب تمام شرور و فتن سے، تمام تکالیف سے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دے سکتا ہے۔ وہ رب اس قدرت اور طاقت کا مالک ہے کہ اندھیرے کو ختم کر کے دن کے اجالے کو لاتا ہے،
تو وہ رب پر اتنا بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے کہ وہ رب ہی ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من شر ما خلق، آگے فرمایا کہ مخلوق کے شر سے پناہ مانگیے۔ مخلوق ساری کائنات کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی ہیں، ہر طرح کے، اس میں درندے بھی آتے، اس میں جو ہے جانور بھی آتے، اس میں انسان آتے ہیں، اس میں جو ہے جن آتے ہیں، اس میں شیاطین آتے ہیں، یعنی ساری مخلوق سے جو ہے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ان سب کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مخلوق کے شر سے، مخلوق اس میں انسان بھی آ گئے، جن بھی آ گئے، اور حیوانات وغیرہ، درندے وغیرہ، یہ ساری مخلوقیں، اور اسے جو ہے جو دوسری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگا کیجیے۔ تو یہ صورت ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے، من شر ما خلق جب اس میں آئے گا، مخلوق کے ہر شر سے اور مخلوق کے شر سے جو ہے اس میں پناہ مانگی گئی ہے، اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ مخلوق کے شر سے ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن عموم کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخصوص 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ان سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ من شر ما خلق، اندھیرے کے شر سے، جب کہ اندھیرا چھا جائے، رات اندھیری ہو جائے، اس وقت جو ہے اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اکثر جو جرائم ہوتے ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، وہ رات کے اندھیرے اور رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں۔ چور اور ڈاکو جو حملہ آور ہوتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ شیاطین رات کے اندھیرے میں، جن رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے جو ہے رات میں نکلتے ہیں، دوسرے تکلیف دہ چیزیں یہ رات کے اندھیرے میں نکلتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی اندھیرے کے شر سے پناہ مانگو۔ اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بیماریوں کے جراثیم بھی رات کے اندر زیادہ نمودار ہوتے ہیں، زیادہ پھیلتے ہیں، اس لیے کہ اکثر جراثیم جو ہے وہ اجالے سے اور خاص طور سے دن کی جو روشنی ہوتی ہے، سورج کی جو تپش ہوتی ہے، اس کی گرمی سے وہ جراثیم مر جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رات میں سوتے وقت بستر کو جھاڑ لیا کریں، کیونکہ انسان جب سوتا ہے اور سو کر اٹھتا ہے تو اس کے جسم سے جراثیم ایسے نکلتے ہیں جو اس کے بستر پر موجود رہتے ہیں، اور اس کو جھاڑا جائے اور اس کو دھوپ میں سکھانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، خاص طور سے عموماً اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مخلوق کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ اندھیرا بھی مخلوق ہی ہے، اللہ ہی کے پیدا کیا ہوا اندھیرا ہے، اور دن اور روشنی بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی، لیکن خاص طور سے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ اکثر برائیاں اور اکثر چیزیں جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں لوگ یہ کہیں گے کہ رات کے اندھیرے کو اتنا روشن کر دیا جاتا ہے کہ دن کا گمان ہونے لگتا ہے، لیکن کتنا بھی روشن کر دیا جائے لیکن رات رات ہی رہتی ہے، اور اس کا اندھیرا کہیں نہ کہیں ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور گرہوں میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، اکثر جو سحر اور جادو ہوتے ہیں یہ مرد حضرات بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، لیکن اکثر عقیدے کی خرابی، ایمان کی کمزوری عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے جادو اور یہ ٹوٹکے اور یہ ٹونے جو ہوتے ہیں یہ عورتوں کی طرف سے اس کا صدور زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ایسے جو ہے عاملوں کے پاس جاتی ہیں جہاں پہ بے حیائی کی باتیں اور بے حیائی کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے غیر مسلم عاملوں کے پاس بھی جاتی ہیں جہاں حیا کے ساتھ ایمان بھی خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے، اور آئے دن ایسے خبریں اخباروں کے اندر آتی رہتی ہیں
کہ عزتیں بھی لوٹی گئیں، عصمتیں بھی لوٹی گئیں، حیا بھی گئی اور ایمان بھی گیا۔ اللہ رب العزت نے سحر اور جادو کا توڑ ان آیات میں رکھا ہے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ پناہ مانگیے۔ جو گروہوں کے اندر پھونکے مارتے ہیں، جو جادو اور ٹونے کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ ذرا کچھ ہوتا ہے تو خاص طور سے عورتوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ بس وہ عاملوں کے پاس، وہ ساحروں کے پاس، وہ جادو کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے حالات وہاں رکھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی شخص نہ کسی بلا اور آفت کو ٹالنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ کسی آرام اور کسی جو اچھائی کو پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر فرمایا ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کہ جادوگر جادو اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ میاں اور بیوی کے اندر اختلاف کرا دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بذات خود سحر یا جادو یا دوسری اس طرح کی چیزیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے اللہ رب العزت ویسا ہی فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ہمارا گمان یہ ہونا چاہیے، ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے فیصلے کے بغیر نہ کوئی چیز نفع پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی۔ لیکن ہم اللہ کے اس فرمان اور پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور ہم جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جہاں پہ اپنی حیا بھی خطرے میں رہتی اور اپنا ایمان بھی خطرے میں رہتا۔ اگر دیکھا جائے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ایمان والوں کے روحانی باپ ہیں، اور جتنی عورتیں ہیں ان سب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا کس طرح اہتمام فرمایا کہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسائل کو دریافت کرنے کے لیے آتے تھے تو ازواج مطہرات سے کہلواتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ لیجیے، اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کی ضرورت پڑتی تو مکمل پردے کے آڑ کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتِهِمْ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں۔ لیکن پردے کا کس قدر اہتمام تھا کہ کوئی بھی صحابی ازواج مطہرات کے سامنے نہیں آتے تھے، جبکہ روحانی مائیں ہیں، روحانی باپ ہیں، لیکن پردے کا اس طرح اہتمام ہوتا تھا۔ آج اگر دیکھا جائے تو کس بے حیائی کے ساتھ عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، ایسے عملیات کرنے والے کے پاس جاتے ہیں اور بے حیائی اور بے شرمی میں پردگی کے ساتھ بن ٹھن کے سنور کے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مائیں اور بہنوں کے حیا اور ایمان دونوں چیزیں خطرے میں ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ حسد یہ گناہ کبیرہ میں سے، اگر دیکھا جائے تو بدترین گناہوں میں سے حسد، اور یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کی تعریف کیا؟ حسد کہتے ہیں اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے تو یہ شخص یہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، یہ ہے حسد۔ جلن، کسی کو کوئی نعمت اللہ نے دی ہے
حسن و جمال دیا ہے، آواز کی خوبصورتی دی ہے اور مال و دولت سے نوازا ہے، نیک اور صالح اولادیں عطا فرمائی ہیں۔ اب ایک شخص حسد کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ فلاں کو یہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ حسد ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بسا اوقات تو اس سے ایمان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ امیہ ابن خلف بڑا جو ہے ذہین تھا، بڑا ذکی تھا اور بہت ہی ماہر تھا، لیکن کبھی عیسائی رہا، کبھی یہودی رہا، اور اس کے بعد یعنی حق کی تلاش میں کبھی یہودی بنا، کبھی عیسائی بنا اور کبھی مشرک بنا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت و نبوت ہوئی تو حق تو ظاہر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ پڑھا لکھا بھی تھا امیہ ابن خلف، لیکن حسد آ گیا اور اس نے کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ کیا ان دو شہروں مکہ اور مدینے میں یہی یتیم شخص ملا تھا، یہی کمزور شخص ملا تھا جس پہ قرآن نازل کیا گیا؟ کیا کوئی سردار نہیں تھا؟ کیا کوئی مالدار اس دو شہروں کے اندر، اس دو جو ہے مکہ اور مدینے کے اندر نہیں تھا؟ کیا یہی ملا ہوا تھا؟ حسد کر بیٹھا اور اس حسد کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گیا۔ تو بسا اوقات حسد آدمی کو ایمان سے محروم کر دیتا۔ اور ایک ہے غیبتہ، جس کو اردو میں رشک کہا جاتا ہے، کہ اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے تو یہ تمنا کرنا کہ جو نعمت اس کو ملی ہوئی ہے مجھے بھی مل جائے، یہ رشک ہے، یہ شریعت کے اندر جائز ہے، عربی زبان میں اس کو غیبتہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حسد کہ یہ نعمت جو ملی ہوئی ہے یہ چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے عموماً فرما دیا کہ مخلوق کی شر سے پناہ مانگی جائے، لیکن پھر تین چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک تو اندھیرے کا، اور دوسرے جو ہے یہ جادو جو سحر کرنے والے ہیں اور جو گرہوں پہ پھونکے مارنے والے مرد اور عورتیں، اور تیسرے حسد کرنے والوں سے۔ حسد بہت بری بیماری ہے، یہ جلن یہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گی، ہمارے اور آپ کی نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دے گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جس کو جو نعمت اس کے مناسب سمجھتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت تقسیم کرتے ہیں، اللہ رب العزت فیصلے فرماتے ہیں۔ حسد کرنے والا گویا یہ اللہ رب العزت پر اعتراض کر رہا کہ اللہ آپ نے اس کو یہ نعمت کیوں دے دی، یہ اس نعمت کے لائق اور مستحق نہیں تھا، میں اس نعمت کے لائق تھا، گویا اللہ پر اعتراض کر رہا اور اللہ کے علم کو وہ للکار رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس کی خاص صفت یہ بتلائی ہے کہ ہر مصیبت اور ہر پریشانی اور تکلیف کے وقت یہ صورتیں پڑھی جائیں اور ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنایا جائے اور اللہ کے فرمانے پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھروسہ کیا جائے، اعتماد اور یقین کیا جائے۔ لیکن ہمیں اللہ کے کلام پر بھروسہ نہیں رہتا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھروسہ نہیں رہتا۔ یہ چیزیں مؤثر ہیں اور یہ آیتیں اور یہ دونوں صورتیں خاص طور سے جو پریشانی سحر اور جادو کی ہوتی ہے اس کے لیے یہ خاص طور سے بہت مؤثر ہیں، اثر انداز ہیں۔ لیکن ہم یہ پڑھنے کے بجائے، اس پر عمل کرنے کے بجائے ہم انہی جو ہے ساحروں کے پاس اور ہم انہی جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے معاملات کو لے کر اور اپنے مسائل کو لے کر جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور اللہ پر ہمیں پورا بھروسہ اور یقین عطا فرمائے اور ہم اللہ ہی سے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کریں اور ایسے بددین لوگوں کے پاس ہمارے بھی اور ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی بھی حفاظت فرمائے کہ ایسی جگہوں سے جانے سے وہ بچیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب